बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज 3 साल मुकम्मल हो गए रजीम चेंज ऑपरेशन को। इन 3 सालों में अब तक एस्टेब्लिशमेंट जो करना चाह रही थी वो हासिल नहीं कर पाई, लेकिन इस मरतबा एस्टेब्लिशमेंट ने जर्नैलों ने एक गलत आदमी से पंगा ले लिया। ये आदमी कौम की नज़रों में करप्ट नहीं था, बेईमान नहीं था, फ्रॉडिया नहीं था, और इस आदमी के किरदार के हवाले से कौम बड़ी क्लियर थी और वो ये जानते थे कि इसको ज़ाती लालच कोई नहीं है। ये जो भी कर रहा है अपने मुल्क के लोगों के लिए कर रहा है। इसके फैसले गलत हो सकते हैं लेकिन इसकी नीयत खराब नहीं है। तो जब एस्टेब्लिशमेंट ने एक डिफरेंट आदमी के साथ पंगा लिया, रवायती सियासतदानों को छोड़कर उन्होंने एक ऐसे सियासतदान से पंगा लिया जो हुकूमत से ज्यादा लीडरशिप में यकीन रखता है, जो नजरियात के ऊपर चलता है। जब उससे पंगा लिया तो फिर काम खराब हो गया और इस पे बेशुमार इल्जामात लगाए गए, लेकिन लोग मुतमईन नहीं हुए। उल्टा ये हुआ कि पहली मरतबा तारीख में अवाम बजाय इसके कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ या जर्नैलों की सोच के साथ खड़ी होती, अवाम पहली मरतबा पूरी शिद्दत से दूसरी जानिब खड़े हुए तन्हा, अकेले और निहत्ते शख्स के साथ खड़ी हो गई। लोग उसके साथ जुड़ गए और फिर उस शख्स ने, इमरान खान ने, अपनी जुर्रत से, बहादुरी से, हिम्मत से, हार ना मानने की जो उसकी जबिल्लत है उससे उसने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को तिगनी का नाच नचवा दिया। यानी एस्टेब्लिशमेंट को कोई भी आदमी पाकिस्तान की तारीख में इतना भारी नहीं पड़ा जितना इमरान खान पड़ा है। जुल्फिकार जी भुट्टो का मसला था, उन्होंने फांसी देके हल कर लिया था और अवाम ने उस वक्त जो रद्द-ए-अमल दिया था वो भी सतही नौइयत का था। ये पहली मरतबा है कि एस्टेब्लिशमेंट तन्हाई का शिकार हो गई है। अब हो ये रहा है कि इमरान खान के साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होते जा रहे हैं, और जिस शख्स के साथ लोग जुड़ रहे हैं वो अभी भी कह रहा है कि यार मेरी फौज है, खुदा का नाम ले। लोगों और फौज के बीच में जो नफरत पैदा हो रही है या जो फासले पैदा हो रहे हैं उनको खत्म करें, इस तरफ आ जाएं, वो अभी भी ये कहता है। लेकिन जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है या जो उनकी क़यादत है फौज की बात नहीं मैं कर रहा, फौजी क़यादत, अब वो अपनी पॉलिसी में तब्दील लाने के लिए तैयार नहीं है। वजह यह है कि उनके बहुत बड़े बड़े मफादात और भी हैं। अब इसमें जो है वो बहुत कुर्बानियां दी है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इस जमात ने। ऐसी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। रिकॉर्ड गिरफ्तारियां, 20,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां। कोई आर्म फोर्स भी हो ना, कोई जबरदस्त किस्म की फौज भी हो, उसके भी 2,000 बंदे गिरफ्तार हो जाए ना तो उसका मोराल डाउन हो जाता है। 4,000 बंदे गिरफ्तार हो जाएं, 4,000 उनके जवान गिरफ्तार हो जाएं तो बेड़े ही गर्क हो जाता है। और अगर फौजियों के घरों की खवातीन गिरफ्तार हो जाए और ये हालात पैदा हो जाए तो बिल्कुल ही सत्यानाश हो जाता है। लेकिन आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नजरियाती जमात है और ऐसी जमात है कि जिसके 20,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए और उनका मोराल डाउन नहीं हुआ। वो जो बंदा जेल से निकलता है वो नारे लगाता हुआ निकलता है, उसके ऊपर फूल बरसा रहे होते हैं बाहर खड़े हुए लोग खुशी खुशी हंसते हंसते गिरफ्तारी देते हैं, डंडे खाते हैं, मार खाते हैं। लोगों ने खड़े होकर गोलियां खाई हैं और अपने जख्मियों को उठा के अस्पतालों में पहुंचाया। तो इमरान खान के लोग टूट नहीं रहे, हिम्मत नहीं हार रहे, और ये रिकॉर्ड गिरफ्तारियों के बावजूद किसी भी सियासी जमात के आप अगर 5,000 बंदे आप गिरफ्तार कर दें, नून लीग के मैं आपको बताता हूँ 1,000 बंदा, मैं लिस्ट देता हूँ आपको बना के, 1000 बंदा आप नून लीग का पाकिस्तान पूरे में से उठा दें, ये जमात बाहर निकलना बंद हो जाएगी। इनकी बिल्कुल ही औकात खत्म हो जाएगी। नजरिया कोई नहीं है ना, बयानिया कोई नहीं है। इस वक्त बयानिया हो तो चलो लोग मार खा लेते हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो एक दौर में बड़ी तगड़ी जमात हुआ करती थी जब ये भुट्टो खानदान के पास थी। अब जब से ये जमात जरदारियों के पास आई है तो ये कॉस्मेटिक सोल्यूशन के जरिए चल रही है, उसके भी पल्ले कख नहीं है। किसी और जमात ने सिंध के ऊपर सही तरह तवज्जो दी होती तो आज पीपल्स पार्टी जो है उसका बिल्कुल ही सफाया हो गया होता। तो ये रिकॉर्ड गिरफ्तारियों के बावजूद इस तरह खड़े रहना, ये इमरान खान के नजरिए की बदौलत है। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का ही फजल होता है किसी के ऊपर कि अल्लाह उसको सब्र दे, हौसला दे, हिम्मत दे, उसको खड़ा कर दे और उसके दिमाग में ये डाल दे कि तुम हक पे खड़े हो, अब तुमने पीछे नहीं हटना। तो इमरान खान का जीतना पाकिस्तान के जीतने के लिए बहुत जरूरी है। ये बात मोहम्मद जुबैर साहब अब पीटीआई के अंदर तो नहीं है ना, वो ये कहते हैं मैं चाहता हूं कि इमरान खान डटा रहे और हार ना माने, और इमरान खान का सोशल मीडिया अगर बंद हो गया तो इमरान खान बहुत पीछे चले जाएंगे। ये मोहम्मद जुबैर साहब कह रहे हैं जो PMLN के नुमाइंदे हैं। अब उन्होंने ये बात की है। इसके अलावा जनाब खवातीन के ऊपर जिस किस्म का तशद्दुद हुआ, टॉर्चर हुआ, जो बच्चों के साथ हुआ, जो चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, असल में हुआ ये कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बौखला गई। ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का जो है ना वो इनका झाका खुला हुआ था कि जो मर्जी करते जाओ और लोगों को कंट्रोल रखो और जो है वो आप आराम से अपना रूल यहाँ पे कायम रखें। लेकिन पहली दफा ना इनका मुकाबला हो गया एक ऐसे आदमी से जिसने लोगों को नजरिया दिया, लोगों को खड़ा कर दिया, और लोग हार नहीं मान रहे, ना वो आदमी हार मान रहा है। तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट पहले तो बुखलाहट का शिकार हो गई, उसके बाद उन्होंने जनाब इस चीज को एक चैलेंज के तौर पे ले लिया और तब से लेकर अब तक लगातार कभी ओवरसीज पाकिस्तानियों पे अटैक होता है, कभी सोशल मीडिया पे अटैक होता है, कभी लोग जबरी तौर पे लापता किए जाते हैं। लेकिन पुरअमन तहरीक की इससे बड़ी मिसाल और कोई नहीं होगी। इमरान खान साहब के बदतरीन मुखालिफ भी चंद बातें मानते हैं। एक, वो आदमी करप्ट नहीं है, बेईमान नहीं है। दूसरा, वो आदमी पाकिस्तान का गद्दार और दुश्मन नहीं है।
تیسرا، ان کے بدترین مخالفین بھی عمران خان صاحب کے یہ مانتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اگر کسی نے ناکوں چنے چبوائے ہیں، ان جرنیلوں کو پہلی مرتبہ کسی نے سوچنے پر مجبور کیا ہے اور کسی نے ان کو دیوار کے ساتھ لگایا ہے، تو وہ عمران خان ہے، اور یہ اس نے بڑے پرامن طریقے سے کیا ہے، جیل میں بیٹھ کر کیا ہے۔ اب نہ عمران خان ہار مانتا ہے، نہ اس کے لوگ ہار مانتے ہیں۔ رجیم چینج آپریشن کو 3 سال مکمل ہو گئے۔ میری گزارش ہے پاکستان کے فیصلہ سازوں سے یا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کہ ذرا بیٹھ کے تنہائی میں سوچیں کہ ان 3 سالوں میں آپ نے حاصل کیا کیا۔ ان 3 سالوں میں پاکستان کی عوام کی اکثریت آپ نے اپنے خلاف کر لی۔ ان 3 سالوں میں آپ نے پاکستان کی معیشت تباہ و برباد کر لی۔ ان 3 سالوں میں آپ نے پاکستان میں دہشت گردی کے ناسور کو دوبارہ سے پیدا کر کے اس کو پنپنے کا موقع دے دیا۔ ان 3 سالوں میں آپ نے پاکستان کے اندر جمہوری اقدار کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان 3 سالوں کے اندر آپ نے اپنے اوپر بڑے بڑے الزامات لگوا لیے۔ ان 3 سالوں کے اندر آپ نے اپنا سارا کاروبار اور ساری چیزیں بے نقاب کروا لی۔ ان 3 سالوں کے اندر وہ چیزیں جو قوم کو آپ کے بارے میں کبھی پتہ نہیں چلنی تھی، وہ ساری چیزیں قوم کے سامنے آ گئی ان 3 سالوں کے اندر۔ ان 3 سالوں کے اندر پاکستان کی معیشت کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور عالمی سطح پہ پاکستان کہاں ہے۔ یعنی پاکستان کے اندر ظلم، جبر، فسطائیت، انسانی حقوق کی پامالیوں کے طور پہ اس ملک کو جانا جاتا ہے۔ دہشت گردی کی لسٹ میں پاکستان دنیا میں دوسرے نمبر پہ آ گیا ہے۔ یہ ہے آپ کی ان 3 سالوں کی ٹوٹل کمائی۔ آپ ایک شخص کو ہرانا چاہ رہے تھے جس کا نام عمران خان ہے، اس شخص کو ہرانے کے چکر میں ہر میدان میں آپ ہار گئے، لیکن وہ آدمی نہ آپ سے ہار رہا ہے اور نہ وہ آپ سے ایسے ہارے گا۔ ایک ہی طریقہ ہے اس کے ساتھ، آپ جائیں اور جا کر اسے بیٹھیں اور اسے کہیں کہ ہمیں کوئی فیس سیونگ دے دے، ہمیں کسی طرح سے اس میں سے نکالے، پاکستان کی خاطر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ آپ کو کوئی راستہ دے دے گا۔ وہ بار بار یہ بات کرتا ہے کہ یہی ایک راستہ ہے جس سے میں نکال سکتا ہوں سب کو، اس کو اپنی ذات کے لیے کوئی ڈیل آپ سے نہیں چاہیے، یہ آپ کی بھول ہے۔ دوسرا آ جائے، اب ناظرین فیصل واڈا صاحب اور ایک دو لوگ ہی بچے ہیں جو دھمکیاں لگانے کا کام کر رہے ہیں ڈی جی ایس پی آر کے بعد۔ بہت سارے لوگ اس کو اون تو کر رہے ہیں۔ فیصل واڈا نے بڑے عجیب طریقے سے ٹی وی پہ بیٹھ کے تو گند مارنا شروع کر دیا، اور جی شیخ وقاص اکرم کو ہم کہیں گے ٹومی باہر آؤ، وہ ٹومی باہر آ جائے گا۔ پھر ان کا ایک چھوٹا ٹومی ہے جو ایم این اے ہے، اسے بھی کہیں گے ٹومی باہر آؤ، وہ بھی باہر آ جائے گا۔ پھر ایک سینیٹر ہے خرم ذیشان، وہ اب دہشت گرد ہے، اس کے ساتھ وہ کریں گے جو دہشت گردوں کے ساتھ ہوتا ہے، اندازہ کریں آپ، رگڑ کے رکھ دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ فیصل واڈا کی دھمکیاں ہی ختم نہیں ہو رہی۔ زمان پارک کے رستے بند کر دیے تھے پولیس نے، اور پنجاب میں خاص طور پہ لاہور میں سہیل آفریدی جہاں جہاں گئے وہاں پہ پہلے سے پولیس نے رستے بند کیے۔ حکمت عملی یہ ہے کہ زیادہ لوگ اکٹھے نہ ہو پائیں، یعنی سہیل آفریدی کا رستہ وہ روک نہیں سکتے، کیونکہ ایک وزیر اعلیٰ کو روکنا، ایک وزیر اعلیٰ کو گرفتار کرنا یا صوبائی وزراء کے ساتھ ایسا کرنا، یہ پروٹوکولز کے خلاف ہے، اور اگر وہ ایسا کریں گے تو یہ ایک لمٹ اور کراس کر جائیں گے۔ ویسے موجودہ حکمرانوں کا اور اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کوئی بھی لمٹ کراس کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک پاگل پن ہے، ایک ذہنی مرض ہے جو قابو ہی نہیں آ رہا۔ بہرحال سہیل آفریدی کو تو گرفتار نہیں کر رہے اور زبردستی سہیل آفریدی کو روک بھی نہیں پا رہے، لیکن سہیل آفریدی کے آنے سے پہلے جیسے ہی ان کو اطلاع ملتی ہے کہ اب یہ فلاں جگہ پہ جائیں گے تو وہاں پولیس پہنچ جاتی ہے، رکاوٹیں ڈال دیتی ہے، بیریئرز لگا دیتی ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ کم سے کم لوگ اس جگہ پہ پہنچے۔ لیکن ہر جگہ پہ اس کے باوجود بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آ جاتے ہیں۔ یعنی اتنی فسطائیت اور اتنے ظلم کے بعد جب آپ کو پتہ چلے فوری طور پہ کہ اب یہاں جانا ہے تو کارکن پہنچ جائیں تو یہ بڑی بات ہوتی ہے، اور بہت سارے گرفتار بھی ہوئے ہیں، ہر گھر کے اندر چھاپا پڑا ہے۔ جو کارکن ہے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے لیے زمین تنگ کی ہوئی ہے، لمبے عرصے سے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا تک اٹھانے نہیں دیا گیا۔ عمران خان صاحب کی کوئی فوٹو لگانے کی پنجاب پورے میں اجازت نہیں ہے، ایسے میں بھی اگر لوگ نکل رہے ہیں تو بڑی بات۔ زمان پارک میں بڑے عرصے بعد رونق لگی، یہ سہیل آفریدی صاحب گئے، رکاوٹیں پھر ہٹ گئیں، جب وہ پہنچے تو ان سے پہلے کارکنوں نے رکاوٹیں ہٹا دیں، پولیس وغیرہ کو ہٹایا وہاں سے، یہ لوگ گئے، عمران خان صاحب کی بہنیں بھی آئیں، فیملی کے باقی لوگ بھی آئے، تو زمان پارک کو کھولا گیا۔ کافی عرصے کے بعد وہاں اندر کے مناظر لوگوں نے دیکھے۔ اب عمران خان صاحب کو جب سے گرفتار کیا گیا ہے تب سے لے کر اب تک یہاں پہ بالکل ایک بندش ہے، اور کسی قسم کا کوئی ایکٹیویٹی یہاں پہ نہیں دیکھی گئی، لیکن اب ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ لاہور میں وکلا سے بات چیت کی سہیل آفریدی نے، ایک اچھا تگڑا خطاب کیا، وہاں پہ وکلا نے بڑی دلچسپی شو کی، بڑی تعداد میں وکیل وہاں پہ موجود تھے۔ وکیلوں کو انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ بدماشی پولیس کی آپ کو ختم کرنی پڑے گی، وکلا کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، اور وکلا یہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا روز کا تھانے کچہری کا کام ہے۔ عام شہری جو ہے وہ تبھی حوصلہ پکڑے گا جب وکلا اور سول سوسائٹی اور باقی لوگ جو ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتے ہیں جب وہ کھڑے ہو جائیں گے تو عام آدمی بھی کھڑا ہو جائے گا، اور عام آدمی جو ہے وہ تو انتظار کر رہا ہے کہ کوئی بھی موو چلے، کچھ بھی ہو، دھکا لگانے کا ٹائم آئے تو عام آدمی نکل کر دھکا ضرور لگائے گا، یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ آئی ایس ایف کا ایک کنونشن ہے، اس سے بھی خطاب کیا۔ ویسے سہیل آفریدی نے آج بڑا مصروف دن گزارا اور بہت تیزی سے وہ موو کرتے رہے، کئی جگہ پہ انہوں نے بہت سارے بیانات بھی دیے، اور ان کا ایک چیلنج ہے جو بڑا آج مشہور ہو گیا۔
سہیل آفریدی کا. یہ چیلنج میں پہلے بھی کر چکا ہوں, میں بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ حکومت کر کے دیکھ لے, یہ حکومت کبھی نہیں کرے گی. میں نے کئی دفعہ سروے کروائے, اسی لیے عاصم منیر بمقابلہ عمران خان, کیونکہ نواز شریف کا تو اب بیچارے کو تو اس کی اپنی پارٹی کے لوگ لیڈر نہیں مانتے. نواز شریف کے جو سابق وزراء ہیں, جو موجودہ وزراء ہیں, وہ عاصم منیر کو اپنا لیڈر مانتے ہیں, وہ نواز شریف کو اپنا لیڈر نہیں مانتے. آپ دیکھیں نا, جب بھی کوئی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے جی عاصم منیر نے یہ کہہ دیا, فیلڈ مارشل نے یہ کہہ دیا, فیلڈ مارشل نے یہ فیصلہ کر لیا, فیلڈ مارشل نے یہ خدمت کر دی, فیلڈ مارشل نے یہ تہیہ کر لیا, فیلڈ مارشل کا یہ عزم ہے. وہ سارے اب یہ کہتے ہیں. ماضی میں یہ نواز شریف کی گردان کرتے تھے, ابھی یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی گردان کرتے ہیں. تو میں نے کئی مرتبہ عاصم منیر کو اور عمران خان کا مقابلہ کرایا. ابھی 28,000 ووٹ پڑے تھے, 2 ووٹ ہمیں ملے عاصم منیر کے حق میں, باقی سارے عمران خان کے حق میں ووٹ آئے. میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا, اگر آپ جا کر دیکھنا چاہیں تو آپ میری ویڈیو پر جا کر دیکھ سکتے ہیں. ISF سے بھی انہوں نے خطاب کیا, یاسمین راشد صاحبہ کے گھر میں گئے, جو سہیل آفریدی صاحب ہیں, اعجاز چودھری صاحب کے گھر میں گئے, محمود رشید صاحب کے گئے, ذل شاہ کا سنا ہے کہ وہاں پہ, اور دیگر جو اسیران ہیں ان سے بھی انہوں نے ملاقاتیں کی, جو لوگ قید کاٹ کے آئے ان سے بھی, جو ان کی فیملیز ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کی. سنم جاوید اور فلک جاوید کے گھر کے باہر بہت بڑی تعداد میں پولیس پہنچ گئی. تو سہیل آفریدی نے ایک چیلنج کیا, یہ بڑا زبردست چیلنج ہے. یہ انہوں نے کہا سہیل آفریدی نے کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب عمران خان کے ساتھ نہیں ہے, لوگ نہیں نکل رہے. اب یہ نا بیانیہ بنایا جائے گا. حتی الامکان کوشش کی ہے پنجاب حکومت نے کوئی بڑا اکٹھ ہو نہ پائے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ سہیل آفریدی کوئی جلسہ کرنے تو آئے نہیں تھے, انہوں نے مختلف جگہ پہ لوگوں پہ ملاقاتیں کرنی تھی, مختلف جگہ پہ انہوں نے مختلف طرح کے لوگوں سے ملاقاتیں کرنی تھی, اظہار یکجہتی کرنا تھا. تھوڑا سا جو پاکستان تحریک انصاف کو ایک دبایا گیا ہے پنجاب میں, اس کو تھوڑا سا ریلیف دینا تھا. یہ کام جو ہے وہ دھکا لگانے آئے تھے, تھوڑا بہت دھکا انہوں نے لگایا, لیکن کوئی بڑا جلسہ نہیں تھا. اگر جلسہ اناؤنس کیا ہوتا تو سچویشن کچھ اور ہوتی. تو کوئی بڑا اکٹھ, کوئی ریلی, کوئی ایسی چیز تو انہوں نے اناؤنس کی نہیں تھی. یہ تو آئے تھے صرف اور صرف پولیٹیکلی تھوڑا سا موٹیویشن کے لیے. لیکن سہیل آفریدی نے اس کا ایک جواب دیا کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج پنجاب عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑا, میں اناؤنس کرتا ہوں آج دوپہر کے 1 بجے. یہ دوپہر 1 بجے انہوں نے اناؤنس کیا. انہوں نے کہا دوپہر کے 1 بجے کل رات کو میں جلسہ کرتا ہوں, شام 6 بجے یہاں پہ, یعنی اتوار کا دن ہوگا. انہوں نے کہا شام 6 بجے جلسہ کرتا ہوں میں مینار پاکستان لاہور میں, چیلنج کرتا ہوں. اور آپ کل شام کو 6 بجے جلسہ کریں پشاور میں, آپ گراؤنڈ کا انتخاب کریں, آپ نام لیں جگہ کا, فیسیلیٹیٹ ہم کریں گے. جو فیسیلیٹی آپ یہاں ہمیں دیں گے ہم آپ کو وہاں دیں گے, دیکھ لیتے ہیں کتنے لوگ کون نکالتا ہے. بڑا زبردست چیلنج ہے سہیل آفریدی کا. بھائی نواز شریف تو بہت بڑا لیڈر ہے نا, 3 دفعہ وزیر اعظم رہا پاکستان کا. پھر سہیل آفریدی نے کہا جی اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے, پریشانی ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے, 1 ہفتے کا وقت لے لیں, آپ 1 ہفتے کے بعد جلسہ رکھ لیں. میں ابھی چیلنج کرتا ہوں سہیل آفریدی کو, یہ ابھی تک ٹائم نہ دیں, کل صبح بتا دیں, صرف 8 گھنٹے کے نوٹس پہ بتا دیں کہ آپ شام کو مینار پاکستان میں جلسہ کر سکتے ہیں عمران خان کے نام پہ, اور آپ کو روکے گا کوئی نہیں. نہ کوئی پولیس کا ناکہ ہوگا, نہ کوئی زیادتی ہوگی, نہ کوئی کنٹینر لگیں گے, نہ کوئی لاٹھی چارج ہوگا, نہ کارکن گرفتار ہوں گے. پورے لاہور کو اجازت ہے, لاہور کے باہر سے کوئی نہیں آئے گا. آپ جلسہ کر لیں مینار پاکستان میں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ان کو لگ پتا جائے گا کہ عوام نکل کے آتی کہاں سے ہے. یہ تو فستائیت کے ذریعے سے انہوں نے لوگوں کو دبایا ہوا ہے, گولیاں مار مار کے, قتل کر کر کے, گرفتار کر کر کے, گھروں کا سامان توڑ توڑ کے, یہ چیزیں کر کے انہوں نے لوگوں کو دبایا ہوا ہے. تو لوگوں کو ایک حد تک دبا سکتے ہیں نا, جس دن لوگوں کو پتا چلا